کتاب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں الدرس الاول، لفظ اور اس کی اقسام۔ انسان جو بات بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں، پھر جو لفظ بے معنی ہو اسے مہمل کہتے ہیں جیسے دعیذن، اور جو لفظ با معنی ہو اسے موضوع یا مستعمل کہتے ہیں جیسے قلم۔ اب یہ دعیذ جو جیسے ذکر کیا گیا ہے اصل میں یہ زید کا الٹ ہے، تو زید کو اگر الٹ کر دیں گے تو یہ دعیذ بن جائے گا، جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ موضوع کی اقسام۔ موضوع لفظ کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ اکیلے موضوع لفظ کو مفرد یا کلمہ کہتے ہیں جیسے جمل، جمل کہتے ہیں اونٹ کو، اور ایک سے زائد موضوع الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں جیسے لیلۃ القدر، زید جالس فی المسجد۔ تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو اس میں دو الفاظ کا مجموعہ ہے، یہ لیلۃ القدر، ایک لیلہ اور ایک القدر، تو یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہوا تو یعنی یہ مرکب ہو گیا۔ اور لیلۃ القدر کا مطلب یہ ہے کہ قدر کی رات، اور شب برات جسے ہم کہتے ہیں، شب قدر جسے ہم کہتے ہیں۔ اور زید جالس فی المسجد، اس کا مطلب ہے کہ زید مسجد میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب مرکب کی اقسام کتنی ہوتی ہیں؟ مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب ناقص اور مرکب تام۔ جس مرکب میں بات مکمل نہ ہو اسے مرکب ناقص یا مرکب غیر مفید کہتے ہیں جیسے ماء البحر ولد صغیر، سمندر کا پانی اور چھوٹا بچہ۔ یہ مثال دی ہے کہ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، سننے والا مزید سننا چاہے گا کہ یہ جو بات ذکر کی گئی اس کا مقصد کیا ہے۔ اور جس مرکب میں بات مکمل ہو جائے اسے مرکب تام کہتے ہیں جیسے اللہ احد، جیسے لا تکذب۔ مرکب تام کو مرکب مفید، جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ اب اللہ احد، اس کے اندر بات مکمل ہو گئی کہ اللہ ایک ہے، اس کے اندر سننے والے نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کی ذات اکیلی ہے، تنہا ہے۔ اور لا تکذب، اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ مت بولو، اس سے سننے والے نے یہ سمجھ لیا کہ اس سے کیا چاہا جا رہا ہے، اس سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ تم جھوٹ نہ بولو۔ اب یہ چونکہ ہم یہاں پر کتاب سے دیکھ کے پڑھ رہے ہیں اور انتہائی ابتدائی باتیں ہیں اور انتہائی سہل بھی ہیں، تو اس میں ہم کچھ کوشش کریں گے کہ ان کو بغیر کسی بہت زیادہ گہرائی میں جانے کے ہم ان کو چیدہ پڑھ کر ہی آگے چلیں۔ تو اب کہتے ہیں جملے کی اقسام۔ جس جملے کا پہلا جز اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں جیسے البستان جمیل، اور جس کلمے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں جیسے نصر رجل۔ البستان جمیل کا مطلب یہ ہے کہ البستان کہتے ہیں ایک پارک کو، ایک باغ کو، تو البستان جمیل کا مطلب ہوگا کہ ایک باغ خوبصورت باغ۔ اور نصر رجل کہتے ہیں، نصرہ کہتے ہیں مدد کرنے کو، اور رجل کہتے ہیں آدمی کو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آدمی نے مدد کی۔ اب اسم کیا ہے، فعل کیا ہے، یہ اگلے سبق میں آئے گا، لیکن یہاں سمجھنے کی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جز، اگر جملے کا پہلا جز اسم ہو تو وہ جملہ اسمیہ ہے، اور اگر اس کا پہلا جز فعل ہو تو وہ جملہ فعلیہ کہلائے گا۔ اسی طرح جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں جیسے انا کاتب۔ میں اپنے بارے میں اگر یہ کہوں کہ میں ایک لکھاری ہوں، میں ایک کاتب ہوں، تو اس بات کو سامنے والا سچا یا جھوٹا مان سکتا ہے میرے حالات کی بنیاد پر۔ اور جس جملے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکتا ہو اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں جیسے انصر۔ میں اگر کسی کو سامنے والے مخاطب کو میں حکم دیتا ہوں کہ تم مدد کرو، انصر کا مطلب ہوتا ہے مدد کرو، تو اب وہ اس حکم کو وہ جھٹلا نہیں سکتا کہ یہ بات سچ ہے یا غلط ہے، اس کو وہ یا تو وہ مانے گا یا نہیں مانے گا، یعنی اس کو یہ ایک حکم دے دیا گیا مدد کرنے کا، تو اس کے اوپر وہ اس چیز کا کوئی حکم نہیں لگا سکتا کہ جو اس کو بات کہی گئی، یعنی مدد کرنے کے لیے جو اسے حکم دیا گیا اس پہ یہ حکم وہ نہیں لگا سکتا کہ یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ تو یہ ابھی تک جو ہم نے پڑھا اس کو یاد کرنے کی چیزیں ہیں، اس میں کوئی بہت زیادہ سمجھنے کی یا کوئی اس کی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی کے حوالے سے ہم تمرین دیکھتے ہیں۔ یہ تمرین آپ کے لیے خاص ہے، آج کا جو ہم نے
ایک مطالعہ سا کیا اس درس کا، تو اس کی تمرین ہم کریں گے. تمرین کا مطلب ہوتا ہے مشق. تو اس کی ہم مشق کریں گے، اس سے اندازہ ہوگا کہ آپ نے کیا سمجھا. تو سب سے پہلے جو آپ نے حل کرنا ہے وہ یہ بتانا ہے لفظ کا معنی اور اس کی اقسام بیان کیجیے. دوسرا، موضوع لفظ کی اقسام بیان کیجیے. تیسرا، مرکب کی کون سی قسمیں ہیں. چوتھا، جملے کی اقسام بیان کیجیے. تو یہ تو آپ نے لکھنا ہے اپنے الفاظ میں. یاد کرنے کے بعد اپنے الفاظ میں آپ نے لکھنا ہے، اور لکھ کر آپ نے جہاں پہ آپ کو یہ درس موصول ہوگا واٹس ایپ پر، وہیں آپ نے اس کو اس کے ساتھ اگلے 24 گھنٹوں کے اندر اندر اس کو آپ نے سبمٹ کرنا ہوگا. اپنی آپ طریقہ کار اس کا یہ ہوگا کہ اپنی کاپی پر آپ ایک نوٹ بک آپ بنائیں گے خاص نحو کے لیے. اس میں آپ ان تمارین کو کریں گے، باقاعدہ نمبر، تمرین کا نمبر اور تاریخ ڈال کر، آج کی تاریخ ڈال کر آپ اس میں اس کو حل کریں گے، اور اس کی پکچر لے کر آپ جو ہے سبمٹ کر دیا کریں گے. طریقہ کار درس کو بھیجنے کا، درس ہوم ورک کو بھیجنے کا یہ ہوگا. دوسری تمرین یہ ہے کہ غلطی کی نشاندہی کیجیے، کہ چونکہ پہلے آپ کچھ تعریفات پڑھ چکے ہیں، ان کو صحیح اور غلط کر کے انہوں نے لکھا ہے اس کے اندر. اب بتانا یہ ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. پہلے بے معنی کلمے کو مہمل کہتے ہیں. دوسرا، موضوع لفظ کو مفرد کہتے ہیں. اب یہ اس کو آپ پڑھیں گے اور صحیح اور غلط بتائیں گے. تیسری تمرین ہے مفرد اور مرکب الگ الگ کیجیے. آپ پڑھ چکے ہیں کہ مفرد کیا ہے اور مرکب کیا ہے. ان آنے والے جملوں میں سے آپ نے ہر ایک کا نمبر ڈال کر یہ بتانا ہے کہ یہ مفرد ہے یا مرکب. اور اس کے بعد اسی تمرین کا با ہے، تو اس میں مرکب ناقص اور مرکب تام الگ الگ کرنا ہے. تو یہ چونکہ آپ نہیں کر پائیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کے معنی آنے چاہیے. لیکن اگر کر سکتے ہیں تو اس کو بھی کر لیجئے گا، اور اگر نہیں کر سکیں تو اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں. اس کو میں کل انشاءاللہ حل کرا دوں گا. تو یہاں پر ہم اپنے نحو کا درس ختم کرتے ہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے رپلائی میں مجھے اچھے سے اچھا ہوم ورک ملے گا، اور بہتر آپ کی طرف سے ایک انشاءاللہ اس کا جو ہے کوئی نتیجہ ملے گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.